لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور اس میں تسبیحات میں کچھ تعداد میں اضافہ کر دیا یا کچھ کم کر دیا تو کیا اس میں نماز خراب ہوگی یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استقبال ایک مرتبہ پھر آج ہم سیکھنے والے ہیں شب برات میں جو لوگ سب سے زیادہ نماز ادا کرتے ہیں صلاۃ التسبیح کی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا 2 طریقہ ہے اور دونوں طریقہ ہم آسانی کے ساتھ سیکھیں گے۔ ایک طریقہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، دوسرا طریقہ انشاءاللہ الرحمن ہمارے مفتی صاحب آپ کو بتلائیں گے نہایت آسانی کے ساتھ، اور یہ دونوں طریقہ ہمارا جو ہوگا بتانے کا اور بالکل آسان طریقہ ہوگا، ہم کر کے بتائیں گے۔ رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، رکوع میں کس طریقے سے تسبیح پڑھنا ہے، قیام میں کس طریقے سے تسبیح پڑھنا ہے، سجدے میں کس طریقے سے تسبیح پڑھنا ہے، اور ان سب سے اہم چیز جو ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض مرتبہ تعداد بھول جاتے ہیں، گنتی بھول جاتے ہیں، اور وجہ یہ پیش آتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 300 پڑھنے کے بجائے کبھی 300 پلس چلا جاتا ہے، کبھی 300 سے کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور مفتی صاحب بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں اس طرح تسبیح کو پڑھنا ہے کہ ہمیں گنتی بھی یاد ہو، آسانی کے ساتھ 75 مرتبہ ہم پڑھیں اور گنتی میں کچھ کمی اور بیشی بھی نہ ہو۔ اب چلتے ہیں، ہم ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ خدا را یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ شب برات سے پہلے اس نماز کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقہ بتایا، پہلا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسرا طریقہ جو زیادہ آسان ہے، جس کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، جس پہ عمل کرنا زیادہ آسان ہے، وہ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ پہلا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے، نیت کر لینے کے بعد نیت کریں گے اس طریقے سے، اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کے بعد ہمیں پڑھنا ہے ثنا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد ہمیں سورہ پڑھنا ہے، کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو سورہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہمیں 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس گنتی کو یاد کیسے کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ میں پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا، اس مرتبہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب اس طریقے سے ہم ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ رکھنے کے بعد اگر ہم ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں تو ہماری جو چھوٹی انگلی ہے اس کو زور سے دبائیں گے، 2 مرتبہ ہوگا تو اس کے بغل والی جس سے رنگ فنگر کہتے ہیں اسے زور سے دبائیں گے، پھر تیسری انگوٹھی جو ہماری بیچ والی ہوتی ہے مڈل فنگر کو بھی زور سے دبائیں گے، تو 15 مرتبہ اسی طریقے سے ہمیں انگلیوں کو دبا کر گنتی کو یاد رکھنا ہے۔ جب یہ 15 مرتبہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں رکوع کرنے جانا ہے، ہمیں 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جب یہ 15 مرتبہ تسبیح قیام میں پڑھ لیں گے تو ہمیں رکوع میں جانا ہے، اس طریقے سے رکوع میں جا کر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں 3 مرتبہ ہمیں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد ہمیں 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے اٹھتے کے ساتھ ہمیں سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اس کو کہتے ہیں قومہ۔ قومہ میں ہمیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ ہمیں وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ٹوٹل ہو گئے 15 قیام میں، 10 رکوع میں اور قومہ میں 10، ٹوٹل ہو گئے 35۔ اب ہمیں سیدھے سجدے میں چلنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے، اور یہاں سبحان ربی العلی کرنے کے بعد 10 مرتبہ ہمیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہمیں یہاں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ طریقہ وہی ہوگا کہ پہلے اس طریقے سے انگلی کو دبائیں گے 1 ہوگا، اس طریقے سے انگلی کو دبائیں گے 2 ہوگا، تو اس طریقے سے انگلی کو دبا دبا کے ہمیں تعداد یاد رکھنی ہے۔ دوسرا سجدہ جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے یہاں بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ پہلا طریقہ ہے، کھڑا سیدھے نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں پہلی رکعت میں ہی اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے۔ اب پہلی رکعت میں بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد وہی طریقہ سیم پروسیس ہمیں نبھانا ہے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ پڑھیں گے، پھر 15 مرتبہ وہی طریقہ ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ دوسری رکعت کی جب دوسرا سجدہ ہو جائے گا تو میں دوسرا سجدہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسے فرض کر لیں میں دوسرا سجدہ ہی کر لیا، اس دوسرا سجدہ کرنے کے بعد میں دوسرے سجدے میں پڑھ لیا، اب دوسرا سجدہ میں پڑھ لینے کے بعد ہمیں التحیات میں پڑھنا ہے۔ التحیات میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے التحیات پڑھیں گے پھر تسبیح پڑھیں گے، یا پہلے تسبیح پڑھیں گے پھر التحیات پڑھیں گے؟ تو پہلے تسبیح پڑھنی ہے ہمیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کر کے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد ہمیں التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات جب پڑھ لیں گے تو پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور سیم پروسیس جو 2 رکعت میں نے بتایا وہی سیم پروسیس ہم نبھائیں گے۔ چوتھی رکعت تک یہی پروسیس ہوگا، اور چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ جو بھی دعا آپ کیجیے گا وہ دعا اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ دوسرا طریقہ مفتی صاحب آپ کو جو زیادہ آسان ہے، جو زیادہ قابل عمل ہے، وہ مفتی صاحب کو بتائیں گے، ویڈیو میں بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طریقہ مولانا صاحب نے جو بتا دیا، دوسرا طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔
چونکہ صلاۃ التسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو تحفے میں دیا تھا اور یہ کہا تھا ان سے کہ یہ پچھلے اگلے اور جتنے بھی گناہ ہیں، نئے پرانے جتنے بھی ہیں، وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں حقوق اللہ مراد ہے، حقوق العباد مراد نہیں ہے۔ پہلا طریقہ آپ کو مولانا مسعود صاحب نے بتایا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ چونکہ نیت کرنی ہوتی ہے ہر نماز کے لیے، صلاۃ التسبیح کی آپ کو 4 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت میں آپ جب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت آپ کو باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ آپ نے ثنا پڑھ لیا، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد پڑھنا ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ پہلی رکعت میں ہم نے یہ بتایا کہ ثنا کے بعد پڑھنا ہے، مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے سے پہلے تو چونکہ ہر رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہر رکعت کے شروع میں پڑھی جائے گی، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر کے آپ کو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کے لیے ثنا کے بعد 15 اور سورہ فاتحہ و سورت ملانے کے بعد 10 مطلب 25، اور پھر رکوع میں جا کر کے 10، اس اعتبار سے 35 ہو گیا، اور رکوع سے اٹھ کر کے 10، اس اعتبار سے آپ کے لیے 45 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 55 آپ کا ہو جاتا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر کے جب آپ بیٹھ جائیں گے، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، اس جلسے میں بھی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کا 65 ہو گیا۔ اب جب دوسرے سجدے میں آپ جائیں گے تو اس اعتبار سے آپ کو دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلی رکعت کی ترتیب ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہونا چاہیے، یعنی 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہونا چاہیے۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ سورت کے بعد 10 مرتبہ، اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر کے 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر کے 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس اعتبار سے آپ کا 75 ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھ جائیں گے، یہ سجدہ ہی میں پڑھنا ہے، اور سجدہ میں پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے آپ اٹھ جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو چونکہ ثنا تو پڑھنا نہیں ہے، اس لیے ڈائریکٹ آپ کو وہی شروع کرنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چونکہ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھا ہے، اس لیے اب بھی 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ترتیب بھی عینی اسی طریقے سے ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت ملا لینے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع جانے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس اعتبار سے دوسری رکعت میں بھی آپ کی 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ تیسری رکعت بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے دوسری رکعت کرنی ہے، اور چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ یہاں التحیات و التحیات کا جھنجھٹ وغیرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں التحیات سے پہلے ساری چیزیں پڑھ لی جاتی ہے، جیسے اور نماز آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے یہ نماز بھی آپ کی پڑھی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور چاروں رکعت میں کل آپ کو 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور ایک مسئلہ اور یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم تعداد کس طریقے سے یاد کریں۔ تعداد کی یاد کرنے کا طریقہ مختلف طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ بھی طریقہ اختیار کر لیں جو حضرت نے بتایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے ذہن کے اعتبار سے اپنی انگلی کے پوروے کو شمار کرنا شروع کریں۔ اس لیے آپ کی انگلی کے پوروے آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ یوں نیت باندھتے ہیں یا سجدہ میں رہتے ہیں یا قومہ میں بیٹھتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ یوں کر کے جس حالت میں بھی ہیں آپ اس میں شمار کر سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ یوں، 2 مرتبہ یوں، تیسری مرتبہ یوں، چوتھی مرتبہ یوں، 5ویں مرتبہ یوں، اور 6ٹھی مرتبہ یوں، اور 7ویں مرتبہ یوں یہ طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ البتہ ایک اور بھی بات ہے اس میں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور اس میں تسبیحات میں کچھ تعداد میں اضافہ کر دیا یا کچھ کم کر دیا، تو کیا اس میں نماز خراب ہوگی یا نہیں؟
ये सुन लीजिए कि नमाज इससे ख़राब नहीं होती है। अगर तादाद में ज़्यादा भी हो जाए, 15 मरतबा पढ़ना है और आपने 20 मरतबा पढ़ लिया, तब भी नमाज ख़राब नहीं होती है। अलबत्ता मसनून जो तरीक़ा है वो तरीक़ा यही है कि आप तादाद के एतबार से, यानी जिस जगह 15 बताया गया वहाँ 15 पढ़िए और जिस जगह 10 बताया गया है वही पढ़िए। मौलाना मसूद साहब ने जो बताया था वो भी तरीक़ा एक बेहतरीन बेस्ट है, जिसको आप इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर है, और हमने जो बताया वो भी तरीक़ा बेहतर है। मौलाना मसूद के एतबार से सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा नहीं पढ़ना है, बल्कि सना सूरह फातिहा कोई सूरत मिला लेने के बाद पढ़ना है, और दोनों सजदे के करने के बाद जब बैठ जाएंगे, यानी दोनों सजदे के बाद जब उठते हैं दूसरी रकात के लिए, उठना नहीं है आपको, तकबीर कह करके बैठ जाना है और बैठने के बाद वो 10 मरतबा पढ़ना है, फिर बगैर तकबीर के उठना है। ये बात याद रखिएगा कि आप दोनों सजदे करने के बाद तकबीर कह करके आपको बैठना है, चूँकि दूसरी रकात के लिए आप उठने जा रहे हैं, इसीलिए तकबीर कह करके आपको बैठ जाना है। अब बैठ करके 10 मरतबा पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जो दूसरी खड़े हो जाएंगे तो बगैर तस्बीह के आप खड़े होना है, यानी तकबीर के बगैर आपको खड़े होना है। ठीक है, वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।